بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بک۔ آج میں آپ کی خدمت میں الف شفق کے مشہور ناول 40 رولز آف لو کا اردو ترجمہ لے کر آیا ہوں، جو ترکی زبان میں آسک کے نام سے لکھا گیا تھا۔ ناول کی کہانی صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے گرد گھومتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر اور زیلڈا کے نام۔ اپنے بچپن میں نے خدا کو دیکھا، مجھے فرشتے دکھائی دیے، میں نے عرفہ اور پس جانوں کے اسرار کھلتے دیکھے۔ میں سمجھتا تھا کہ تمام انسان ہی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن آخر کار مجھے ادراک ہوا کہ سب انسان ایسی نگاہ نہیں رکھتے۔ شمس تبریز۔ ابتدائیہ۔ اپنی انگلیوں میں پتھر تھام کر آپ اسے بہتے پانی میں پھینک دیتے ہیں، اس کا اثر آسانی سے دکھائی نہیں دیتا۔ پتھر جہاں پانی کی سطح سے ٹکراتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی لہروں کے ہلکورے نمودار ہوں گے، اور پھر چھپاکے کی آواز، دریا کے بہاؤ کا تیز شور جس کا دم گھونٹ دے گا، اور بس اسی پتھر کو جھیل میں اچھالیں، اس کا اثر نہ صرف دکھائی دے گا بلکہ کافی دیر تک باقی رہے گا۔ پتھر ساکت پانیوں کو منتشر کر کے رکھ دے گا۔ پتھر جہاں پانی سے ٹکرائے گا وہاں ایک دائرہ بنے گا، اور پھر لہجے بھر میں وہ دائرہ در دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اس غڑاب سے بننے والے ہلکورے پھیلتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ پانی کی سطح پر ہر جگہ محسوس کیے جا سکیں گے۔ یہ دائرے ساحل سے ٹکرا کر ہی تھم سکیں گے اور ختم ہوں گے۔ اگر پتھر کسی دریا کی سطح سے ٹکراتا ہے تو دریا اپنے متلاطم بہاؤ میں اسے تند و تیز شور کا ہی حصہ سمجھتا ہے۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے، کچھ بھی بے مہار یا منہ زور اور سرکش نہیں۔ لیکن اگر وہی پتھر جھیل کی سطح سے ٹکرائے تو جھیل کبھی بھی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ 40 برس تک ایلا رابنسٹائن کی زندگی ساکن پانیوں جیسی رہی تھی، عادتوں، ضروریات اور ترجیحات کا ایک لگا بندھا سلسلہ۔ اگرچہ وہ زندگی کئی طرح سے یکسانیت بھری اور عام تھی، مگر وہ اسے تھکا دینے والی نہ لگتی تھی۔ پچھلے 20 برس سے ہر خواہش جو اس نے کی، ہر شخص جسے اس نے دوست بنایا، اور ہر فیصلہ جو اس نے کیا وہ اس کی شادی سے فلٹر ہو کر گزرا تھا۔ اس کا شوہر ڈیوڈ ایک کامیاب ڈینٹسٹ تھا جس نے بڑی محنت کی اور بہت دولت کمائی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ ان کا رشتہ کسی گہری سطح پر گہری نوعیت کا نہیں تھا، مگر پھر وہ سوچتی کہ ایسا جذباتی تعلق رکھنا شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں ترجیح ہوتا بھی نہیں، خصوصاً ایسے مرد اور عورت کے لیے جن کی شادی کو ایک عرصہ بیت چکا ہو۔ شادی میں عشق اور محبت سے بڑھ کر اہم چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ذہنی ہم آہنگی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، الفت اور درد مندی، اور سب سے بڑھ کر ایک ربانی عمل جو کوئی شخص کر سکتا ہے، یعنی معاف کرنا۔ محبت ان سب میں ثانوی تھی، یعنی یہاں تک کہ کوئی ناولوں یا رومانوی فلموں کی دنیا میں بستا ہو جہاں بنیادی کردار ہمیشہ عام زندگی سے بڑھ چڑھ کر متاثر کن ہوتے تھے، اور ان کی محبت کسی داستانوی محبت سے کم نہیں ہوتی۔ ایلا کی ترجیحات کی فہرست میں اس کے بچے سب سے اوپر تھے۔ ان کی خوبصورت بیٹی جینٹ کالج میں تھی، اور جڑواں بچے اورلی اور ایوی ٹین ایجر تھے۔ ان کا 12 سالہ سنہری شکاری کتا اسپرٹ بھی تھا، جو صبح کی سیر میں ایلا کا رفیق رہتا تھا اور اپنے بچپن سے ایلا کا زندہ دل دوست تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا وزن بڑھ چکا تھا، اور وہ بالکل بہرا اور تقریباً نابینا تھا۔ اسپرٹ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر ایلا یہ سوچنے کو ترجیح دیتی کہ وہ سدا اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ پھر وہی سب، وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے کبھی کسی بھی شے، چاہے وہ کوئی عادت تھی یا کوئی مرحلہ یا شادی، اس کے ختم ہونے یا وداع یا موت کا سامنا نہ کیا تھا، چاہے وہ انجام اس کے بالمقابل ہی کھڑا ہو، سادہ اور ناگزیر انجام۔ رابنسٹائن خاندان امریکی ریاست میساچوسیٹس میں نارتھمپٹن میں ایک بڑے سے وکٹورین گھر میں رہتا تھا، جسے کچھ تزئین کی ضرورت تو تھی، مگر پھر بھی وہ شاندار تھا۔ گھر میں 5 بیڈ روم تھے اور 3 باتھ روم، چمکتا ہوا چوبی فرش، 3 گاڑیوں کے لیے کافی کشادہ گیراج، فرانسیسی دروازے، اور سب سے بہترین کھلی فضا میں جیکوزی۔ ان کے پاس زندگی کا بیمہ، کار کا بیمہ، ریٹائرمنٹ کے منصوبے، کالج بچت منصوبے، مشترکہ بینک اکاؤنٹس، اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ 2 اعلیٰ درجے کے اپارٹمنٹس بھی تھے، ایک بoston میں اور دوسرا ہورٹس جزیرے پر۔ اس سب کے لیے ڈیوڈ اور اس نے شدید محنت کی تھی۔ بچوں، خوبصورت فرنیچر اور گھر کی بنی پائی کی فضا میں تیرتی مہک والا ایک بڑا اور چہل پہل بھرا گھر کچھ لوگوں کو ایک کلیشے، کوئی فرسودہ پٹی ہوئی بات لگے گا، مگر ان کے نزدیک یہ مثالی زندگی کی تصویر تھا۔ ان کی شادی اس مشترکہ خواب کے گرد ہی پروان چڑھی تھی، اور انہوں نے اگر سب نہیں تو اپنے بیشتر خوابوں کی تعبیر پا لی تھی۔ گزشتہ ویلنٹائن ڈے پر اس کے شوہر نے اسے تحفے میں دل کی شکل والا ہیرے کا ہار اور ایک کارڈ دیا تھا جس پر تحریر تھا، میری پیاری ایلا کے لیے،
خاموش انداز، کشادہ دل اور کسی درویش سے صبر والی عورت۔ میں جیسا ہوں ویسے ہی مجھے قبول کرنے کا شکریہ، میری بیوی بننے کا شکریہ، تمہارا ڈیوڈ۔ ایلا نے ڈیوڈ کے سامنے کبھی بھی اس کا اعتراف نہ کیا، لیکن اس کا کارڈ پڑھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی تعزیت نامہ پڑھ رہی ہو۔ میرے مرنے پر لوگ میرے بارے میں یہی کچھ لکھیں گے، اس نے سوچا تھا، اور اگر وہ مخلص ہوئے تو مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی تمام زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے ایلا میں ایسی کوئی بچاؤ کی تکنیک نہ رہی تھی کہ وہ زندگی کی مشکلوں سے خود اپنے بلبوتے پر نمٹ سکے۔ وہ بے پرواہ قسم کی یا زندگی میں رسک لینے والی نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنی معمول کی کافی برانڈ بدلنے کے لیے بھی اسے بڑا فرق پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایلا نے 2008 کے موسم خزاں میں اپنے شادی کے 20 سال بعد طلاق کے لیے رجوع کیا تو ایلا سمیت کوئی بھی وضاحت نہ کر سکا کہ یہ کیا ہو رہا تھا، لیکن اس کا سبب موجود تھا: محبت۔ وہ ایک شہر میں نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک بر اعظم میں بھی نہیں۔ دونوں میں نہ صرف میلوں کا زمینی فاصلہ تھا بلکہ دن اور رات کا فرق بھی تھا۔ ان کے طرز زندگی اس قدر جدا تھے کہ ناممکن لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی کو ہی برداشت کر پائیں گے۔ کہاں کہ محبت میں گرفتار ہو جانا، لیکن ایسا ہوا، اور یہ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا، در حقیقت اتنی تیزی سے کہ ایلا کو یہ سمجھنے کا وقت ہی نہ مل سکا کہ ہو کیا رہا تھا، اور یہ کہ وہ ہوشیار ہو جاتی۔ اگر محبت کے روبرو محتاط یا ہوشیار ہوا جا سکتا ہے تو محبت ایلا پر اتنی اچانک اور منہ زوری سے طاری ہوئی جیسے نہ جانے کہاں سے کوئی پتھر یکا یک اس کی زندگی کے ساکن تالاب میں اچھال دیا گیا ہو۔ ایلا، نارتھمپٹن، 17 مئی 2008۔ موسم بہار کے اس خنک دن اس کے کچن کی کھڑکی کے باہر پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس کے بعد ایلا نے وہ منظر اپنے ذہن میں اتنی بار دہرایا کہ یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماضی کے کسی حصے کے بجائے ایک جاری لمحہ تھا اور جو ابھی کائنات میں کہیں مسلسل رونما ہو رہا تھا۔ وہاں تھے وہ، ہفتے کی سپیر میز کے گرد بیٹھے، ذرا تاخیر سے دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے۔ اس کا شوہر اپنی پسندیدہ فرائیڈ چکن لیگز سے اپنی پلیٹ بھر رہا تھا، ہیوی کسی ڈرم سٹک کی طرح اپنے چمچ کانٹے سے کھیر رہا تھا، جبکہ اس کی جڑواں بہن اورلی یہ حساب لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس کھانے کے کتنے لقمے کھا سکتی تھی تاکہ روزانہ کی 650 کیلریز خوراک کے مطابق اس کی ڈائٹ برباد نہ ہو۔ جینٹ، جو قریبی ماؤنٹ ہولیوک کالج کی پہلے سال کی طالبہ تھی، بریڈ سلائس پر کریم چیز پھیلاتے ہوئے اپنے خیالوں میں مگن دکھائی دی۔ میز پر آنٹی ایسر بھی موجود تھیں جو اپنے مشہور ماربل کیک کے ساتھ آئی تھیں اور پھر دوپہر کے کھانے تک رک گئی تھیں۔ ایلا کو بعد میں کافی کام نمٹانے تھے مگر وہ ابھی میز سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کچھ عرصے سے ایسا اکثر نہیں ہوتا تھا کہ گھر بھر اکٹھا ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھے، اور اسے یہ سب کے مل بیٹھنے کا سنہری موقع لگا تھا۔ ایسٹر، کیا ایلا نے تمہیں خوشخبری سنائی؟ ڈیوڈ نے اچانک پوچھا۔ اسے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ اگرچہ ایلا نے انگریزی ادب میں گریجویشن کی تھی اور اسے فکشن بے حد پسند تھی، لیکن اس نے کالج کے بعد اس میدان میں زیادہ کچھ نہ کیا تھا سوائے خواتین کے میگزینوں کی چھوٹی موٹی تحریروں کی ادارت، چند بک کلبز میں شرکت اور کبھی کبھار مقامی اخباروں کے لیے کتابوں پر تبصرے لکھنے کے۔ بس ایک وقت تھا کہ وہ کتابوں کی کوئی ممتاز نقاد بننا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ زندگی اسے 3 بچوں کی ماں اور نہ ختم ہونے والی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایک محنتی سی خاتون خانہ میں بدلتے ہوئے کہیں اور لے آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی شکایت ہو۔ ایک ماں، ایک بیوی، پالتو کتے کے ہمراہ سیر کرنے والی اور گھر سنبھالنے والی خاتون کے طور پر وہ خاصی مصروف رہتی تھی۔ اگرچہ اسمتھ کالج کی اس کی کسی بھی حقوق نسواں کی حامی دوست کو اس کا یہ انتخاب پسند نہ آیا تھا، مگر وہ گھر پر رہنے والی ماں کے طور پر خوش اور شکر گزار تھی کہ وہ اور اس کا شوہر اس کے متحمل ہو سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کتابوں سے اپنے عشق کو کبھی ترک نہ کیا تھا اور اب بھی خود کو ایک شوقین قاری سمجھتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔